الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جمعے کی 2 سنتوں سے متعلق پڑھی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعے کی 2 سنتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر جمعے کی 2 سنتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی صرف 2 ہی سنتیں ہیں، بلکہ جمعے کی سنتیں ان 2 سنتوں کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جو دوسری احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی 2 ہی سنتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے میں حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے 2 سنتوں کا ہی ذکر کروں گا۔ دیکھیے آپ حضرات حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے یعنی جمعے کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر پہلی سنت یہ ذکر کی غسل کرنا، یعنی غسل کی طرف توجہ کرائی، غسل کی طرف توجہ دلوائی کہ جمعے کے دن غسل کر لیا کرو، اور اس کے بعد میں دوسری سنت بتلائی کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سنت غسل کی طرف توجہ دلائی۔ اصل میں غسل کی طرف توجہ دلانے کا منشا یہ ہے کہ دیکھیے جمعے کا دن جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اور ایک عظیم الشان دن ہے۔ جمعے کے دن کی احادیث کی کتابوں میں، احادیث کی روشنی میں بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ یہ اہم دن ہے، ایک عظیم الشان دن ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کی طرف توجہ دلوائی، یعنی غسل کرنے پر امت کو ابھارا کہ جمعے کے دن غسل کر لیا کرو۔ تو چونکہ جمعے کا دن یہ اہم دن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ پاکی حاصل کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ اور چونکہ ایک آدمی پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد میں وہ غسل بھی کرتا ہے، تو چونکہ یہ زیادہ سے زیادہ پاکی حاصل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ پاکی حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاغْتَسِلُوا، کہ جمعے کے دن تم غسل کر لیا کرو۔ اس کے بعد میں دوسری سنت آپ نے بتلائی کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ دیکھیے مسواک کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بہت اہم اور ایک عظیم الشان سنت ہے، اور چونکہ مسواک کے بڑے فضائل ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اور ایک وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے، ان دونوں نمازوں کے اندر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو مسواک والی نماز اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 درجے افضل ہوتی ہے، یعنی گویا کہ 70 گنا ثواب اس کا زیادہ ملتا ہے، 70 گنا ثواب اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی دیکھو آپ ہمارا یہ کام کر لو، اور آپ کو کام کرنے کا 1 روپیہ ملے گا، اور آپ اسی کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ بھئی اس کے ساتھ یہ کام اور کر لینا، تو آپ کو جو ہے 70 روپے اور زیادہ ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی 1 روپے کے ساتھ اور اس کے ساتھ یعنی 1 روپے کے کام کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا کام اور کرنا پڑ جائے اور اس کے بدلے اس کو 70 ملے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا۔ تو اس لیے دیکھیے یہ سنت جو ہے ایک بہت اہم سنت ہے، اور مسواک کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ مسواک کے 10 فائدے، مسواک کے 10 فائدے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا کہ اس مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور ان میں ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے مسواک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک ایسے وقت کے اندر، ایسے دور کے اندر، ایسے حالات کے اندر کہ جب کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں، سنتوں سے لوگوں کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہو، ان حالات کے اندر، ان موقعوں پر، ان وقتوں پر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 سنتیں ذکر کی گئی ہیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن ان کا اہتمام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتوں پر جمعے کے دن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں سنتوں پر بھی ہم عمل کیا کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکات سے ہمارا اور پوری امت مسلمہ مالا مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔